نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة انما الشدید الذی یملک غضبہ. معزز حاضرین، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. جس رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا اور سارے انسانیت کی رشد و ہدایت کی خاطر کئی کتابوں کو آسمان سے نازل کیا. قرآن بھی انہی کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور کئی نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور آخری نبی ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، دیکھیے، اللہ رب العالمین انسان کے اندر فطری طور پر جذبات رکھے. یہی وجہ ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، دکھ اور درد کا احساس اس کو ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح انہی جذبات میں سے ایک جذبہ ہے غصہ. فطری طور پر انسان کو غصہ آتا ہے، وہ ہماری طبیعت کا حصہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کئی ایسے موقع آئے، انبیاء بھی غصہ ہوا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی موقع پہ غصے کا اظہار کیے. دیکھیے، آج کل ہمارے ماحول کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی غصہ کرنے والا ہے. کوئی گھر میں غصہ کرتا ہے، بیوی کو گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، بچوں پر ظلم کرتا ہے، بچوں کو گالیاں دیتا ہے. کوئی اپنے ساتھیوں پر غصہ کرتا ہے. کوئی ماحول میں، بازار میں غصے کی کیفیت اور غصے کا ماحول پیدا کر کے لڑائی جھگڑے تک نوبت لے آ جاتی ہے. تو ہر ایک انسان کا آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے غصہ، اور یہ غصے سے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے بڑے بڑے خطرناک نقصانات ہیں. اسی وجہ سے شریعت ہمیں جا بجا غصے پر قابو پانے، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے، اپنے جذبات پر قابو پانے کی بار بار شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بار بار اس کا حکم دیتے ہیں. دیکھیے، غصہ انسان کو کیوں آتا ہے، سب سے پہلے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں. غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. شیطان ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے. جس طرح ہمارے نسوں میں، ہمارے رگوں میں خون تیزی سے دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان ہمارے رگوں میں، نسوں میں دوڑتا ہے. شیطان کو ہماری فطرت، ہمارا مزاج کیا ہے اچھی طرح سے وہ اس کو معلوم ہے. وہ وقت پڑنے پہ ہمیں مشتعل کرتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، سامنے والے پر غصہ کرنے کی نوبت پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں صاف طور پر فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من نار وان النار تطفأ بالماء. شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو بجھانے والی چیز کیا ہے؟ پانی ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی غصہ ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، تو وہ وضو کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان یہ بنیادی
وجہ ہے انسان کو غصہ دلانے کا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان لوگوں میں فتنے ڈالتا ہے، لوگوں میں فساد ڈالتا ہے، لوگوں کو مشتعل اور برانگیختہ کر کر ان کو آپس میں جھگڑا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو لہٰذا شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہم نقصان میں رہیں، ہم تکلیف میں رہیں، ہمارا برا ہو۔ تو اس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب اس پر ظلم ہوتا ہے، کوئی اس کو مارتا ہے، ستاتا ہے، کوئی اس پر ظلم کرتا ہے، تو فطری طور پر بھی اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ فطری طور پر وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اس کا غصہ کرنا حق پر ہے اور اس کا غصہ کرنا وہاں پر صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر غصے سے بچنے سے بہت سارے نقصانات سے انسان بچ سکتا ہے۔ ایک وجہ غصہ کرنے کی یہ ہے کہ انسان جب آپس میں دوستوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کے معاملات کرتے ہیں، زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جیسا کہ نوجوان آج کے ماحول میں آپ دیکھے ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حد سے زیادہ مذاق کرتے ہیں، حد سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی پہ وہ لگ جاتے ہیں اور بد کلامی کرتے ہیں اور غصے کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کے بارے میں کہا المؤمن عز کریم، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ معزز ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، دوسروں سے چھیڑ چھاڑ، زیادہ ہنسی مذاق اور زیادہ بد کلامی سے پیش نہیں آتا، کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ شروعات ہنسی مذاق سے ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا مومن شریف ہوتا ہے، والفاجر خب لئیم، اور جو فاجر آتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو گنہگار ہوتا ہے، جو برا آدمی ہوتا ہے، خب لئیم، وہ ایک دم گھٹیا آدمی ہوتا ہے اور ایک کمینہ قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو سچے مومن کہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق سدھارنا چاہیے، شرافت کو اپنانا چاہیے، اور اسی طرح تکبر اور غرور اور دوسروں کو حقیر جاننا بھی یہ غصے کی ایک وجہ ہے۔ انسان جب تکبر کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے تو سامنے والے پہ غصہ کرتا ہے، اس سے جب یہ معمول ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، وہ خاموش ہو جائے گا، یہ تصور کر کے وہ کیا کرتا ہے، سامنے والے پہ غصہ کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، اگر کسی آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو جنت میں نہیں جاتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی آدمی کے دل میں تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جاتا۔ وقتی طور پر وہ آپ کو کمزور لگتا ہے، وہ معمولی لگتا ہے، آپ اس پر تسلط کر سکتے ہیں، آپ اس پر اپنی جما سکتے ہیں، غصہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے غصے کی وجہ سے بعد میں آپ کو اللہ کے پاس بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اسی طرح ذہنی تناؤ، ٹینشنز، مصروفیات آج اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ ایک آدمی جب آفس سے تھکا ماندہ ٹینشنز کو لے کر گھر آتا ہے تو اپنے بیوی پہ غصہ، اپنے بچوں پہ غصہ اور توڑ پھوڑ کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح عورتیں جب بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے یا بچے گھر میں کچھ شرارت کرتے ہیں تو چڑچڑاہٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، غصے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ سخت مار دیتے ہیں کہ اتنا کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کہیں سے خون آ گیا، کہیں چوٹ لگ گئی، پھر اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر جو غصہ آتا ہے اس سے کئی نقصانات ہیں۔ آج کل ماحول میں اگر آپ غصے کے نقصانات کو دیکھیں گے، جو طلاق کے واقعات میں زیادتی ہو رہی ہے، جو لڑائی جھگڑے کے واقعات میں زیادتی ہو رہی ہے، جو قتل و غارت گیری کے واقعات میں زیادتی ہو رہی ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ماحول میں، یہ غصے ہی کی وجہ ہے، یہ غصے ہی کی وجہ سے ہے۔ انسان جب غصہ ہوتا ہے تو اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے
اور اس کو سمجھ نہیں آتا، اس کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ بغیر سوچے سمجھے غصہ کر کے بہت زیادہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دیکھو آج کل بیماریاں، ہارٹ اٹیک اور لقوہ فالج کی جو بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ غصہ ہے۔ انسان جب حد سے زیادہ غصہ ہوتا ہے اور بار بار غصہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دماغ کے نسوں پہ، اس کے دل کے رگوں پہ اور اس کے اعصاب اور جوارح پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ بیمار ہوتا ہے، اور اس کے اعصاب و جوارح، دل و دماغ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غصے کے نقصانات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہا، لا يحكم القاضی وهو غضبان، یہ قاضی، یہ ایک فیصلہ کرنے والا، ایک جج غصے کی حالت میں فیصلہ تک بھی نہ کرے، غصے کی حالت میں فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب غصے میں ہوتا ہے تو غلط فیصلے، غلط چیزیں انسان کی زبان سے نکل جاتی ہیں۔ یہ بہت سارے نقصانات ہیں، انہی نقصانات کو پیش نظر، انہی نقصانات کی وجہ سے شریعت ہمیں، اللہ اور اللہ کے نبی کتاب و سنت میں ہمیں غصے کو قابو میں رکھنے، غصے پر قابو پانے اور کنٹرول میں لانے کی تاکید کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ مومنوں کے صفات میں سے یہ صفات بھی ہیں، کون سے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، ان کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ایسے نیکوکار لوگوں کو، ایسے محسنین اور احسان کرنے والے اور اچھے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی مجھے ذرا بتائیے کہ میں اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تغضب، تم غصہ نہ کرو، اگر تم لوگوں پہ غصہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر اس کا غصہ روک لے گا۔ اور اسی طرح ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے صفات بیان کرتے ہوئے کہا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو بڑے گناہوں سے، کبائر گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کو سزا نہیں دیتے، ان سے بدلہ نہیں لیتے۔ یہ مومن اور اچھے لوگوں کے اوصاف ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہترین حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بچہ اس کو جانتا ہے، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ مشہور روایت ہے، آپ نے کہا، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوانی اور بہادری اور طاقت یہ نہیں کہ سامنے والے کو پچھاڑ دو، سامنے والے پہ جیت جاؤ، سامنے والے پہ غالب آ جاؤ۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یقیناً بہادری، طاقتور، شجاعت یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ غصے پہ ہر کوئی لڑتا ہے، غصے پہ ہر کوئی جھگڑتا ہے، غصے پہ ہر کوئی مارنے پہ اترتا ہے، غصے پہ ہر کوئی بد کلامی کرتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بہادر، طاقتور، شجاع وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرتا ہے اور غصے کو دبا کے رکھتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، لا تغضب، تم غصہ نہ کرو۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی کوئی اور؟ تو اللہ کے نبی دوبارہ بھی لا تغضب کہتے ہیں، کئی بار پوچھتے ہیں، لیکن ہر بار اللہ کے نبی یہی جواب دیتے ہیں کہ تم غصہ نہ کرو۔ اور غصہ نہ کرنے کی، غصے کو کنٹرول کرنے کی، غصے کو پی جانے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من کظم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور العين شاء۔ اللہ رب العالمین جو آدمی غصے کو کنٹرول کرتا ہے اس کو قیامت کے دن سارے
ساری مخلوق کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے، بلاتا ہے اور اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ یہ دیکھ، یہ حور عین جو جنت کی حوریں ہیں یہاں پر کھڑی ہیں، آپ کو جو حور پسند آئے اس کو لے کر چلے جاؤ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے غصے کو قابو میں رکھنے اور غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی۔ لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم کو غصہ ایک عادت بن چکی ہے۔ ہم غصے کو غلط بھی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے پہ غصہ کر رہے ہیں تو ہم اچھا کر رہے ہیں۔ یہ احساس تک بھی ہمارے دلوں میں مر چکا ہے کہ غصہ غلط ہے، غصہ مذموم صفت ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ یہ سوچ ہی آج ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیے، غصے کا علاج کیسے کیا جائے؟ غصہ اگر آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا تدابیر انسان کو اپنانا چاہیے؟ وہ میں آپ کو یہاں پر مختصراً بتاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے شروع میں بتایا کہ غصہ یہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسے پیدا ہوں اور شیطان آپ کو مشتعل کرے، آپ کو دوسروں کے خلاف بھڑکائے، آپ کو دوسروں کے خلاف ابھارے اور غصہ ہونے پر مجبور کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ دو صحابی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے اور سامنے والے پہ بری بری باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کلمہ وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سب سے پہلے اگر غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھو، اس سے پہلے میں نے شروع میں بتایا کہ وضو کرنا چاہیے، کیونکہ وضو کرنے سے یہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ کو مٹانے والی چیز پانی ہے، لہٰذا وضو کرنا چاہیے۔ اور وضو کرنے سے بالخصوص ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نماز میں اللہم باعد بینی شروع میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، بالماء والثلج، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے اور برف سے دھل دے، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اسی لیے ٹھنڈے پانی سے دھونے کا حکم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ٹھنڈے پانی سے ہو سکے تو وضو کر لیں، کیونکہ شیطان کی طرف سے جو گرمی ہمارے دل میں آئی ہے، جو آگ کی کیفیت غصے کی شکل میں ہمارے جذبات کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ان فضیلتوں کو، ان نعمتوں کو یاد کرے جس کو میں نے ابھی شروع میں بتایا، جو اللہ رب العالمین ہمیں دینے والا ہے غصے پر قابو پانے کی صورت میں۔ وہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ غصے کو قابو میں رکھنے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والوں کے لیے سنائی ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی حدیث میں سنائی ہیں، ان فضیلتوں کو یاد کرے اور یاد کر کے خاموش ہو جائے۔ دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی شرافت سے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو اس نے کہا، اے عمر، آپ ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے، ہمیں مال غنیمت اور بیت المال سے صحیح طور پر مال نہیں دیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے، غصہ ہو کر اس کو مارنا چاہے، سزا دینا چاہے۔ اتنے میں وہاں پر حر بن قیس ایک آدمی موجود تھے، انہوں نے کہا، اے عمر، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین۔ اے عمر، لوگوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ تم معافی کو اپناؤ اور جاہلوں سے یہ اعراض کرو، یہ جاہل ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا قرآن کی یہ آیت کو سمجھ کر، قرآن کی یہ آیت کو یاد کر کے عمر رضی اللہ عنہ اس جاہل کو چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے تھے،
اندھیرا تھا, ایک آدمی سویا ہوا تھا, ان کا قدم اس سے ٹکرا گیا, وہ آدمی جاگ گیا اور عمر بن عبدالعزیز جو اس وقت کے حاکم تھے ان سے کہنے لگا امجنون انت, کیا تم دیوانے اور پاگل ہو, دکھائی نہیں دیتا؟ تو انہوں نے کہا لا, میں پاگل نہیں ہوں, یہ بول کر وہاں سے چلے گئے. تو اگر وہ چاہتے تو اس کو سزا دیتے, اس بد کلامی پر اس کو سزا دیتے یا کوڑے مارتے, لیکن کچھ بھی نہیں کیے اور وہاں سے چلے آئے. کیونکہ زیادہ بات کرنا بھی یہ غلط ہے. غصے کے وقت میں زیادہ بات کرنے سے, زبان درازی کرنے سے, زبان درازی یا لڑنے جھگڑنے کا ماحول پیدا کرنے سے مسئلہ سلجھنے کے بجائے اور زیادہ بگڑتے جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غصہ ہو, وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. کیونکہ جیسے جیسے زبان درازی ہوتی ہے ویسے ویسے ماحول میں لڑائی میں جھگڑے میں زیادتی ہو جاتی ہے. خصوصاً میاں بیوی کی جب لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی ہے, گھروں میں جب اختلافات آ جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جاتا ہے تو دونوں زبان درازی پہ جب لگ جاتے ہیں تو پھر مارنے کی کیفیت آ جاتی ہے. پھر اس سے بڑھ کر کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. کبھی کبھی آپ ماحول میں دیکھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشنوں میں میاں بیوی کے جھگڑوں کے اتنے معاملات جاتے ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے. یہ سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا خاموشی یہ نجات ہے غصے سے. اور اسی طرح انسان کو غصے کی حالت میں سکون سے رہنا چاہیے, اپنے اعضاء اور جوارح کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه والا فليجتجع. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کو غصہ آئے, اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. ایک مرتبہ اس حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ اپنے حوض پر تھے اور اپنے غالباً جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. ایک آدمی آیا اور آپ کے ساتھ بد سلوکی کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے حوض کو توڑ دیا. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے, غصے کی کیفیت ان کے دل میں پیدا ہو گئی, لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولے, بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث کہی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی غصہ ہو اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, سو جائے, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے. تو اس سے کیا ہوتا, اپنے جذبات کنٹرول میں ہوتے ہیں, اپنے اعضاء و جوارح قابو میں ہوتے ہیں, اور غصے کی کیفیت دور ہو جاتی ہے, اور سکون اور اطمینان کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بد کلامی کرتا, آپ کے ساتھ کوئی آدمی برا سلوک کرتا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غصے کو کنٹرول میں کرتے اور خاموش ہو جاتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک آدمی آیا, اعرابی دیہاتی آدمی, بدو آدمی آیا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گردن پہ اپنی چادر ڈال کے کھینچا. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنے زور سے کھینچا کہ چادر کا اثر آپ کے گلے پہ ظاہر تھا, اتنے زور سے کھینچا. تو اللہ کے نبی جب اس کی طرف پلٹے تو اس نے کہا, اے اللہ کے نبی, بیت المال سے, مال غنیمت میں سے مجھے مال دو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے, ہنسے, اور اس کو مال دے کر اس کو واپس بھیج دیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک اعرابی سے قرض لیے تھے, ایک دیہاتی آدمی سے قرض لیے تھے. اس نے بھی اللہ کے نبی کے گردن میں چادر ڈال کر کھینچا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو غصہ آیا اور وہ اس کو مارنے کی کوشش کیے. تو اللہ کے نبی نے کہا, دعوہ, اس کو چھوڑ دو, کیونکہ وہ حق والا ہے اور حق والے کو مانگنے کا حق ہے. آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں آیا اور پیشاب کرنے لگا. تو صحابہ کو غصہ آیا, اس کی طرف ٹوٹ پڑے صحابہ اس کو مارنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے کہا, اس کو چھوڑ دو, یہاں تک کہ وہ پیشاب کر لیا. تو اللہ کے نبی نے اس کو کچھ نہیں کہا,
صرف پانی منگا کر ایک بالٹی پانی وہاں پر ڈال دیے، مسجد میں بہا دیا اور صاف کر دیے، اور اس کو بٹھا کر سمجھائے کہ یہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے ہیں، یہاں پر پیشاب اور قضائے حاجت کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ اخلاق دیکھ کر وہ آدمی وہیں پر اسلام قبول کر لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے غصہ ہر چیز کا علاج نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی انسان کو غصہ کرنا چاہیے، کبھی کبھی انسان کو غصہ کرنا چاہیے، جہاں غصے سے کام نہ بنے، جہاں غصہ نہ کرنے سے اور ماحول بگڑنے کی صورت میں تھوڑی دیر کے لیے غصہ کرنا چاہیے، بالخصوص تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے گناہوں کا ارتکاب کرے، اگر آپ کا شاگرد ہے، آپ کے گھر والے ہیں، تو اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو غصہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور اس سے پڑھنے لگے۔ تورات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کردہ کتاب تھی، اس کو لائے اور اللہ کے نبی کے سامنے پڑھنے لگے، اور پڑھنے والے کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنا غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور بولنے لگے کیا تم تورات پڑھ رہے ہو؟ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے وہ بھی میری اتباع کرتے، میری اتباع کرے بغیر، میری اطاعت کرے بغیر، میرے راستے پہ چلے بغیر موسیٰ کے لیے بھی کوئی گنجائش نہ تھی۔ تو لہٰذا وقتی طور پر کبھی کبھی بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو ڈانٹنے کے لیے، اور خاص کر گھر میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے ساتھیوں میں کوئی غلط کام، گناہ کے کام ہو تو ان کو اس سے بچانے کے لیے وقتی طور پر غصہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ نرمی کرنا، ہمیشہ سکون سے رہنا، اس سے کبھی کبھی ماحول بگڑ جاتا ہے۔ لیکن اپنے ذات کے لیے غصہ نہ کریں، اپنے ذات کے لیے انتقام نہ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اوصاف حدیثوں میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کی جو صفات بیان کیے گئے ہیں حدیثوں میں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی اپنی ذات کے لیے دوسروں سے بدلہ نہیں لیتے، اپنی ذات کے لیے دوسروں سے انتقام نہیں لیتے۔ کوئی آپ کو مارا، آپ کو گالی دیا، اللہ کے نبی کچھ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے اس کو، کیونکہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیتے۔ لیکن کوئی گناہ کا کام کرے، اللہ کے حرمات کی پامالی کرے، کوئی غلط کام کا ارتکاب کرے، اللہ کے نبی ضرور بدلہ لیتے، اللہ کے نبی ضرور غصے کا اظہار کرتے۔ تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے، اس پہلو کو بھی لے کر ہمیں چلنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ غصہ کریں، لیکن اتنا زیادہ غصہ نہ کریں کہ آپ قابو سے باہر ہو جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں، کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو خود سمجھ میں نہ آئے۔ اتنا زیادہ غصہ نہ کریں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے غصے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، کیونکہ آج کے ماحول کے حساب سے یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں بہت ساری غلطیاں یا بہت سارے نقصانات غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں برے صفتوں سے، برے عادات سے اور برے اخلاق سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین اچھے اخلاق والا ہمیں بنائے، اور مومنانہ صفات اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوے کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی خاتمہ بالخیر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔